بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک فتح مکہ کے بارے میں ہے کہ 20 رمضان المبارک کو یہ بہت بڑا ایک دن تھا مسلمانوں کے لیے، تو اس کی بھی چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس سے آپ کو بہت سی باتوں کا پتہ بھی چلے گا کہ 20 رمضان کو کیا ہوا تھا اور فتح مکہ کیا ہے، اور یہ تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی ویڈیو بناؤں گا اس کے بارے میں، پورا اس کا پس منظر اور اس کے بارے میں ساری باتیں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ مختصر سی جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے گا انشاءاللہ، اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ عرض کروں گا کہ ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ نسل انسانی کے سب سے بڑے محبوب اور سردار، امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک کو مکہ کی طرف ایک لشکر کے ساتھ مارچ کر چکے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق حضرت عباس ابو سفیان کو ایک بلند ٹیلے پہ لے جا چکے تھے کہ وہ اسلامی لشکر کے جو دستے شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ ابو سفیان مکہ کے لوگوں کو یہ سب کچھ دیکھ کے بتا سکے کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، اب وہ بہت مضبوط ہو چکے ہیں۔ علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دستہ گزرا تو انہوں نے جوش میں آ کے یہ نعرہ لگایا کہ آج تو گھمسان کی جنگ ہوگی، آج سارے ظلموں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس فخریہ نعرے کو بالکل ناپسند فرمایا، اور حضرت سعد بن عبادہ سے وہ علم لے کے ان کے بیٹے کو دے دیا اور فرمایا عاجزی و انکساری کا دن ہے، آج تو کعبہ کی عظمت اور سربلندی کا دن ہے۔ اور پھر جب شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری مکہ کے اندر داخل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، سر اقدس عاجزی و انکساری سے جھکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام جس اونٹنی پہ سوار تھے، عاجزی کی وجہ سے اتنا سر جھک چکا تھا کہ داڑھی مبارک کے بال اونٹنی کے ساتھ لگ رہے تھے، اتنی عاجزی سے آپ نے سر کو جھکایا ہوا تھا۔ اور زبان مبارک پہ سورہ فتح کی آیات جاری تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہی خانہ کعبہ کا، اور حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں کمان تھی یا چھڑی کہہ لیں، اس سے خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے 360 یا کم و بیش جتنی بھی تعداد تھی، ان کو آپ علیہ السلام نے گرایا، اللہ کی توحید کے نعرے خانہ کعبہ کے احاطے میں بلند فرمائے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کہو۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال پہلے جس مقصد کے لیے آواز بلند کی تھی، جس مقصد کا اعلان فرمایا تھا، آج اس مقصد کے پورا ہونے کا دن آ چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر توحید کا علم، توحید کے نعرے بلند فرمائے، اذان کہی گئی، اس کے بعد مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ قریش مکہ سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے کہ آج کیا ہوگا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آج گردنیں اڑا دی جائیں گی، ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم ڈھائے تھے مسلمانوں۔ اسلام قبول کرتا، کلمہ پڑھ لیتا، اسی کو تکلیفیں دی جاتی۔ یہ آپ سارے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچائی گئی، ہر طرح سے ان کو مشقتیں اٹھانی پڑیں، اور اتنے مظالم کے پہاڑ ان پہ توڑے گئے کہ جو ناقابل برداشت تھے، فرشتے بھی اس کو دیکھ کے رو پڑے آسمان کے۔ تو اللہ پاک نے آج مسلمانوں کو یہ ایک بہت بڑا دن انعام کے طور پہ عطا فرمایا تھا کہ سارے مشرکین عرب اور وہ سارے ظلم کرنے والے ظالم آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردنیں اور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں عالم کے لیے رحمت ہیں،
آج اس رحمت کے امیدوار وہ آس لگائے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ہلائی اور سب کو ایک ہی لمحے کے اندر معاف فرما دیا۔ فرمایا کہ جو آج اسلام قبول کر لے اس کو معافی، جو آج کلمہ پڑھ لے اس کو معافی، جو حرم کے اندر داخل ہو گیا اس کو معافی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو معافی۔ اس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر فرما دیا، یہاں تک کہ وہ وحشی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے چچا حضرت حمزہ کو بڑی دردناک شہادت دی تھی اور بڑی بے دردی سے ان کو مارا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اس کو بھی معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کا دن ایک مثال ہے مسلمانوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا وہ حوصلہ اور ان کی ہمت اور ان کا عفو درگزر کا وہ معاملہ، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے چھپا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے مجرموں اور ملزموں کو معاف کر دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فتح مکہ کا واقعہ اور وہ تاریخی حالات واقعات اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کو مد نظر رکھیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی قدورتیں، چھوٹے چھوٹے معاملات چاہے وہ بڑے بڑے ہی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان۔